الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت ود می صدرہ اقبال. آپ کا میرا ساتھ ہر رمضان مبارک کی طرح اس سال بھی، اور آج ہم آپ کے ساتھ ہوں گے 1 بجے دوپہر سے لے کے 3 بجے تک. آج دوسرا روزہ ہے اور یقیناً سنڈے کا بھی دن ہے، تو تمام فیملی گھر ہی پہ موجود ہوگی. ویسے تو آج کل ہر دن ہی گھر پہ گزر رہا ہے اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ دن کون سا ہے. آج اصل میں جیسے ہی میں واپس آئی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ سنڈے ہے نا، اس لیے آپ دیکھیں ذرا آپ کو لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ تھوڑے تھوڑے سلو کام کر رہے ہیں. لیکن اب میرے خیال میں سنڈے ہو منڈے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دن کون سا ہے. اور جس طرح کہ ابھی مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس طرف دیکھوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پین نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. میں اس سے لکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے صاف انکار کر دیا. لیکن جناب انہی باتوں کے ساتھ آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے کل بھی بات کی کہ اس دفعہ کا رمضان مبارک بہت مختلف ہے. کئی ایسی چیزیں جن کی ہمیں عادت تھی رمضان کی رونقوں کے طور پہ، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام رونقیں واپس آ جائیں. کل بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ میں ایک آن لائن ٹاک دیکھ رہی تھی اروندھتی رائے کی، اور وہ کرونا وائرس پہ بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ انسانی تاریخ کی طرف دیکھیں تو ہر ایسی وبا، ہر ایسا کرائسس نظر آتا ہے جیسے آپ کو ایک پورٹل کے طور پہ دیتا ہے. یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم وہی پرانی والی دنیا جو کرونا سے پہلے والا زمانہ تھا اس میں واپس چلے جائیں. لیکن اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں، ہر اس طرح کی وبا، ہر اس طرح کا کرائسس ہمیں ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کا حوصلہ دیتا ہے. ہمیں ہر پرانی چیز بھولنی پڑتی ہے، اور ہم جتنا تیزی کے ساتھ، جتنا ایجلٹی کے ساتھ، جتنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں ہمارے لیے اتنی ہی آسانی ہے. ہماری بہت ساری ایسی عادات تھیں، ہمارا لائف سٹائل تھا جو شاید ہمارے اپنے لیے نقصان دہ تھا. تو بار بار اس پہ بحث کرنے کے بجائے، جیسا کہ کل ہم نے پروگرام کا اختتام بھی اسی تھاٹ پہ کیا تھا کہ اس بات کو صرف اس تناظر میں دیکھنے کے بجائے کہ کیا یہ ہمارے لیے سزا ہے یا امتحان ہے، ہم کیوں نہ یہ جانیں کہ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے. وہ تمام چیزیں جو شاید ہمارے لیے نقصان دہ تھیں اور ہم سمجھائے نہیں سمجھ رہے تھے. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ پولیوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اپنی گاڑیوں کو، اپنی فیکٹریز کو روک دو، ہم نہیں روکتے تھے. اگر ہم کہتے تھے کہ ہم پیسہ بہت ضائع کر رہے ہیں، ہر وقت شاپنگ پہ، کھانے پینے پہ، باہر کی چیزوں پہ نکل جاتے تھے، ہم اس کو روک نہیں پا رہے تھے. اب ایک ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو 1 منٹ کے لیے رکنے کا موقع دیا ہے. سو گوئنگ بیک ٹو واٹ اروندھتی رائے واز سیئنگ، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پورٹل ہے ہمارے لیے. اس میں سے ہم نے گزر کر ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھنی ہے.
जिसमें हमारी वाली दुनिया या जो हमारी गुज़िश्ता लाइफस्टाइल था उसमें से कई चीज़ों को हम करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक लाइट हार्टेड सवाल मैंने आपसे ये किया था कि इस दफ़ा के रमज़ान में क्या आप तरावियों को ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर इफ्तार पार्टीज़ को? ये अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे है @सिद्रा आप जाइए और इस पर ज़रूर मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि किस साइड को कितने वोट्स मिले, किसको लगता है कि वो ज़्यादा तरावियों को मिस कर रहे हैं और कौन समझता है कि नहीं, इफ्तार पार्टी के बगैर तो रमज़ान का वो मज़ा, वो लुत्फ़ ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और बहस जो कल भी मैंने बात की, हम देख रहे थे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक टेलीथॉन में बयान किया। ये टेलीथॉन पाकिस्तान भर में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं और उससे जुड़े हुए जो मसाइल हैं उनके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए था। इसमें एक नहीं अनगिनत टेलीविज़न चैनल्स शामिल थे, उनके सीनियर एंकर्स थे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद थे। मौलाना साहब के बयान ने एक दफ़ा फिर लोगों को एक डिबेट में डाल दिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें पे एतराज़ उठाया गया, लेकिन एक बात जिस पे बहुत ज़्यादा कड़ा एतराज़ किया गया कि जब मौलाना साहब ने कहा कि मीडिया झूठ बहुत बोलता है और इस झूठ की वजह से हमें एक प्राइस अदा करनी पड़ रही है। हमारे माशरे में जो हम इस्तराब देखते हैं, अगर ये झूठ ख़त्म हो जाए, अगर हम चीज़ों को सही तरह से बयान करने लगें तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस पे ज़ाहिर सी बात है जर्नलिस्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाला थी। उन्होंने कहा कि आपने हमारी तमाम पेशखदमात को एक तरह से ज़ीरो कर दिया। अब ये कशमकश इतनी बढ़ी कि हम कल देखते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक टेलीविज़न चैनल पे आके बाकायदा अपने बयान पे तमाम लोगों से जिनकी भी अगर दिल आज़ारी हुई है उस पर माफ़ी मांगी। अब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि इस माफ़ी पे आपका क्या रिएक्शन है? इस पे वंस अगेन हमने देखा कि सोशल मीडिया बटा हुआ था। आई एम सॉरी मौलाना तारिक जमील साहब ये भी ट्रेंड कर रहा था। इसके अलावा मौलाना साहब का नाम तो ट्रेंड कर ही रहा है। थ्रू आउट द प्रोग्राम इस पे बात करेंगे कि कौन सा हमारा ऐसा बयान हो सकता है, अगर हमारे पास दलाइल भी हों, हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन, हमारे इल्म के मुताबिक अगर चीज़ गलत है तो क्या गलत चीज़ को गलत कहा जा सकता है? फिर मैं आपसे ये भी सवाल करती हूँ कि क्या अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया पे बात की गई और उस पर लोगों को खफगी है, तो ये बात तो सभी ने की है। कौन सा ऐसा सियासतदान है, कौन सा ऐसा अहदेदार है, कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली मीडिया के रवैये और उनकी जो कंटेंट पॉइंट्स हैं, जिस तरह वो मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं, उस पर तनकीद ना की हो उन्होंने। तो ये वो मामलात हैं जिनको आज हम लेके चलेंगे। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। लेकिन अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और सबसे पहले कुछ रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बरकरार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेते हुए फिर भी हम देखते हैं कि मोहल्लों में सहरी पे बर वक्त हमें उठाने के लिए ढोल वाले अभी भी आ रहे हैं। उनके हवाले से हमने बनाई है एक स्पेशल रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। रोजेदारों, लारे प्यारियों, उठो सारी कट। रमजानुल मुबारक में हर सुबह सहरी का वक्त शुरू होते ही कुछ इस तरह की आवाजें कानों को सुनाई देती हैं। शहरियों को सहरी में जगाने वाले ढोल और कनस्तर या टीन वगैरह बजाने के साथ साथ सूफियाना कलाम पढ़कर अरसे दराज से रोजा रखने वालों को जगाने की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। अलार्म, घड़ियों और स्मार्टफोन्स के इस दौर में सैकड़ों साल पुरानी ये रिवायत अब भी कायम है। जदीद सहूलियात अपनी जगह, लेकिन सहरी में जगाने का पुराना सिस्टम एक अलग ही लुत्फ देता है और बंदा जितनी भी नींद में हो जरूर बेदार हो जाता है। जी जनाब, जब हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि इस माह मुबारक में और आम दिनों में भी ये पूरे महीने जो हमने देखा है, जो सिलसिला रहा है, जो डेली वेजर्स हैं, जो रोज़ कमाने वाले हैं, उनका ख्याल रखें। और यकीनन ये सहरी पे जो लोग हमें उठाने के लिए आते हैं, इनका ज़रिया माश, इनके घर का चूल्हा इसी बात से, इसी फेल से, इसी सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो इनका ख्याल ज़रूर रखें। इसके अलावा जी आपको बताते चलें कि पाक फ़िज़ाइया यकीनन जहाँ हम देखते हैं कि सभी की तरफ से हमने रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद कबूल की है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी तमाम अहले वतन को अपने खुसूसी अंदाज में रमज़ान की मुबारकबाद पेश की है। आइए आपको दिखाते हैं इनका ये पैगाम जो तमाम अहले वतन के लिए है।
یہ خوبصورت پیغام پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے آپ کے لیے، اور یقیناً ہم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے تمام ان لوگوں کو جو اپنی فرض شناسی کی راہ میں اس اتنے مہلک مرض کی اس وبا کے خطرے کو بھی مول لیے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ڈاکٹرز، نرسز، ایڈمنسٹریشن سٹاف، ہمارے لیبارٹریز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے انجینئرز، ہماری آرمی کے، ہمارے لا انفورسمنٹ کی تمام ایجنسیز جس میں پولیس، ٹریفک پولیس شامل ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ کو خصوصی طور پہ ان کے رمضان کی بھی بات کریں گے۔ یعنی ہم نے یہ بھی دکھانا ہے آپ کو کہ جو فرض شناسی کے لیے وہ تھرو آؤٹ دا منتھ اپنی ڈیوٹیز ادا کرتے رہے ہیں، سڑکوں پہ جگہ جگہ جہاں پہ اگر راستے بند بھی کیے گئے، آپ کو مجھے کوارنٹین کے لیے آمادہ کیا، تو وہاں جہاں انہوں نے اپنی ڈیوٹیز دی ہیں، انہوں نے اپنا روزہ افطار کیسے کیا، ان کا رمضان کتنا مختلف ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو کرونا پازیٹیوز بھی وہ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سامیہ۔ السلام علیکم شیف سامیہ، کیا حال ہے آپ؟ وعلیکم السلام، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور میں کل بھی ان لوگوں سے بات کر رہی تھی۔ سامیہ مجھے بتائیں کہ اس وقت نا اس ذرا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی یہاں پہ موجودگی کا، کئی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سینیٹائزرز آج کل استعمال کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچن میں بھی سینیٹائزر رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ کتنا ڈینجرس ہے یہ لوگوں کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم، اور سب کو دوسرا روزہ بہت بہت مبارک، اور ساتھ خیریت سے یہ پورا سفر جو ہے ہمارا اچھے سے گزرے، جو کہ اس وقت حالات ہیں، اور کچھ تدابیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو کہ ہمارے گھر سے باہر لوگ سر انجام دے رہے ہیں، اور کچھ ہمیں خود اپنے گھر میں بھی دینی ہے۔ سینیٹائزرز تو ہم لوگ اپنے گھر پہ بھی یوز کریں، انفیکٹ ڈفرینٹ اسپرے ہم بنائے ہوئے ہیں، جب ہم گھر سے باہر سے اندر آتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں آدھے گھنٹے تک، جب ہم باہر سے آتے ہیں کپڑے اتار کے ہم لوگ دھوپ میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچن کے اندر بھی یہ ہے کہ سینیٹائزرز کو بعض اوقات خواتین استعمال کریں یہ سوچ کے کہ بولا گیا ہے، لیکن ہمیں کچھ جو بار بار میسیجز دیے جا رہے ہیں جو تھرو واٹس ایپس بھی ہیں، تھرو سوشل میڈیا بھی ہے، تھرو میڈیا چینلز بھی ہے، کہ گھر کے اندر اس کے اندر الکوہل موجود ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں برانڈ کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ ڈس انفیکٹنٹ اسپرے ہے میرے پاس۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کرتی ہوں ہینڈ سینیٹائزر کی، اس میں 99% الکوہل ہے جو کہ انفلیمیبل ہوتا ہے، تو اس کو کبھی بھی اوپن فلیم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آگ فوراً پکڑتی ہے اور آپ پورے جل جاتے ہیں، اور جس سے آپ کو بہت برا نقصان ہوتا ہے۔ اور ابھی تو ہاسپٹل بھی جو ہے وہ ریڈ زون ایریا بنے ہوئے کہ اگر ہم خود غلطی سے بھی چلے جائیں تو یہ ہمیں خرچہ ہوتا ہے کہ ہمیں شاید یہ وائرس نہ لگ گیا ہو، کیونکہ جگہ جگہ پہ یہ یونٹس بنائے گئے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ساتھ بھی، اور اس وقت خود بھی خواتین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سموسے پکوڑے تو کام ہی سارا اس وقت آگ اور تیل کا ہے، تو اس لیے، اور اس جب تیل اور آگ کا کام ہے تو میں ڈالڈا کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ آپ ڈالڈا کے بارے میں ہمیں مزید بھی بتائے گا، بلکہ آج کی ریسیپیز بھی بڑی زبردست ہوں گی، لیکن آج جناب مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے روزہ زیادہ ہی لگ رہا ہے، لیکن آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کی ریسیپیز کیا ہیں، اور ایک خوبصورت سی نعت سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، میں ہوں سدرا اقبال، آپ کا میرا ساتھ دوپہر 3 بجے تک، اور آج رمضان مبارک کا دوسرا روزہ، اور یقیناً ہماری کوشش ہے کہ ہم ان مبارک ساعتوں سے جتنی رحمتیں سمیٹ سکیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ یقیناً یہ رحمتوں کا عشرہ بھی ہے، اور پورا سال انتظار رہتا ہے ان دنوں کا، لیکن اس دفعہ جو مختلف رمضان ہمارے پاس آیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جن چیزوں کی ہمیں عادت تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی ہم سے واپس لے کر آزماتا ہے، لیکن ہر حال میں ہمیں صبر و شکر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری بہت اچھی دوست، اور آپ ان کو جانتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، ان کی زبردست نسخے، لائف ہیکس، ٹپس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہربلسٹ ہیں راحیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ ابھی تک دوسرا روزہ ہے، لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید 2 مہینے پہلے ہی اعتکاف دے دیا، ہم گھروں میں تھے، تو اس دفعہ آپ کو کیا سب سے مختلف چیز لگ رہی ہے؟ سکون بہت ہے،
اور عبادت کا زیادہ مطلب مزہ آ رہا ہے. ایک تو سب لوگ گھر میں موجود ہیں, ایک افراتفری نہیں ہے, بھگدڑ نہیں کہ جانا ہے آنا ہے, کہ سارے بچے بڑے مرد سب گھر میں ہیں اور کم سے کم جانا ہوتا ہے. اور جو مطلب ایک فیملی جو بالکل بکھری ہوئی تھی نا, وہ ایک جگہ جمع ہو گئی ہے. اور عبادت کا اپنا ہی مزہ ہے. ایک خوف بھی اس میں آ گیا ہے, جو کہتے ہیں نا خوف ہے, خشوع ایک جو آ جاتا ہے, خوف کے اندر جو ایک عبادت ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے. میں آئی تھنک وہ جو دنیاوی چیزوں سے لگاؤ تھا وہ کافی حد تک ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کب ہم ایکسیس کی طرف جا رہے تھے. بالکل. تو بہت ساری ایکسیس جب مائنس ہوئی ہے, ایک مہینے سے جب نہیں گئے ہیں, ایک مہینے سے باہر نہیں کھایا ہے, تو نظر آیا کہ زندگی اس کے بغیر بھی کافی پرسکون ہے. بہت اچھی ہے. بلکہ گھر کے بڑے ابھی بھی منع کرتے ہیں کہ کوئی چیز باہر سے نہیں آنی چاہیے. رمضان کا جو اہتمام ہے پورے کا پورا گھر کے اندر رہ کے کرنا ہے, جتنی چیزیں بنانی ہے, جو بھی کرنا ہے اپنے گھر میں کرنا ہے. تو وہ ایک الگ ہی مزہ ہے اس رمضان کا. ایک جو کیفیت چل رہی ہے وہ الگ ہے, لیکن یہ جو رمضان آیا ہے وہ عبادت ہے, وہ کھانے ہیں, اور وہ جو ایک سارے لوگ مل کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, افطار ہو یا سحر ہو, اس کی خوبصورتی الگ ہے. اچھا, میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ زندگی مختلف ہمارے ادوار ہوتے ہیں, زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رمضان گزارتے ہیں, روزہ کھولتے ہیں, پھر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو کوئی یعنی ایک ہی گھر میں پلنے والے لوگ, ساتھ بڑے ہونے والے لوگ دنیا کے کس کس حصے میں چلے جاتے ہیں. اس دفعہ جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے کہ میرا پورا خاندان الگ الگ ٹائم زونز میں ہی صحیح, لیکن کیونکہ مختلف ممالک میں ہیں, کل مجھے بڑا کیوٹ لگا کہ ہم نے ساروں نے افطار ساتھ کی زوم کے اوپر. ماشاءاللہ. تو میں یہ بھی نئے ٹرینڈز ہیں کہ پہلے کبھی کسی کو سب کہتے تھے اچھا ہاں, اور حالانکہ دوریاں تو کتنے عرصے سے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ میں یہاں پہ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے ایک اور فرض سے سبکدوش ہوئی ہیں. عمر ریسنٹلی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, تو ایک نیا دور ہے آپ کی زندگی کا. کیا مختلف لگ رہا ہے اس طرح؟ میں دونوں مطلب ایک بیٹی میری آسٹریلیا میں, ایک ریاض میں ہے. جی. تو دونوں سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو جیسے افطار لگتا ہے تو وہ دونوں مجھے بہت یاد آتی ہیں. ایک ابھی اس کی رخصتی ہوئی تو وہ مطلب افطار کے وقت تو خاص کر سحری پہ اس کے اہتمام ہوتا تھا, تو وہاں پہ میں میسیج کرتی ہوں, کبھی کال ہوتی ہے کہ ٹائمنگز ڈفرینٹ ہے افطار کا سحر کا, لیکن لازمی ہوتا ہے کہ آج تم نے کیا بنایا تھا, افطار میں کیا تھا. اماں یہاں پہ تو یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. پھر میں ان کو ڈائننگ ٹیبل کی وہ افطار جو دسترخوان ہوتا ہے اس کی ایک تصویر بھیجتی ہوں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں تو پھر بھی ہوتا ہے, لیکن آسٹریلیا میں اتنا نہیں ہوتا, کہ وہ گھر میں اہتمام تو کریے, لیکن وہ جو مزہ پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا نا, وہاں پہ بھی مطلب ماشاءاللہ گھر ہے, خاندان ہے, لیکن کہنے کہ جو وہاں کا جو مزہ تھا افطار کا وہ ہمیں یہاں پہ آتے ہی نہیں ہے. اچھا, ہر سٹی کی, ہر کنٹری کی اپنی ایک الگ روایت ہوتی ہے. میری اپنی بہن ابھی ریسنٹلی ایک مہینہ ہی ہوا ہے, شی از موو ٹو کینیڈا, تو ہم سارے اس سے یہی پوچھ رہے تھے. میں نے کہا اب تم پکوڑوں کے بغیر افطار کیسے کرو گی؟ اور وہاں تو وہ ہیٹنگ پلیٹ ہوتی ہے. بلکہ سامنے ہیٹنگ یہ جو اس طرح کی پلیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر پکوڑے فرائی کیسے کیے جائیں بھائی؟ کر سکتے ہیں. ہاں, جب میں دبئی شفٹ ہوئی تھی اور ہمارے پاس اس وقت سٹوو نہیں تھا, تو میرے پاس الیکٹرک سٹوو تھا, تو میں نے اس میں ٹمپورا بھی بنایا تھا, بریانی بھی بنائی تھی. یقین کریں, یہ میں طوبہ تمہارے لیے جو نا الگ سے ٹپس لیتی ہوں ابھی سامعہ سے, لیکن میں یہاں پہ ویلکم کرنا چاہوں گی. اب ہمارے ساتھ علی بھائی بھی موجود ہیں. علی چشتی, بہت ہی خوبصورت آواز, اور یقیناً نعت مقبول کی سعادت بھی حاصل کریں گے. علی بھائی کیا حال چال ہے؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی, آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد. زبردست. اور اس دفعہ بڑا مختلف رمضان ہے ہم سب کے لیے, اور جہاں ہم خوشیوں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں دکھ کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے, لیکن اس میں بعد میں آؤں گی. ذرا ہمارے ویورز کے لیے اگر ایک خوبصورت سی نعت سنا دیں, اس کے بعد ہم بریک کی طرف بھی بڑھیں گے. جی انشاءاللہ تعالی. ایک بہت خوبصورت کلام, مقبول بارگاہ کلام, آئیے مل کر پڑھتے ہیں. من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے, زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين, محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. علی بھائی بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی, اور یہ تو ہم نے فرمائش کر کے آپ سے کہا تھا کہ یہ کلام ہمیں ضرور سنائیے. اچھا, ابھی بات ہو رہی تھی زندگی کے مختلف ادوار کی. رمضان کی رونقیں یقیناً اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن آپ کے لیے بھی ایک بڑا مختلف رمضان اس نوعیت کا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے, تو یہ پہلا رمضان ہے ان کے بغیر, اور بڑا مشکل لگتا ہے جب وہ رونق, وہ بزرگوں کا سایہ, وہ رونق چلی جاتی ہے. آپ کے اس وقت کیا کیفیت, کیا جذبات ہیں؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ماں ویسے بھی آپ لمحے بھر کے لیے بھی ماں کی ذات ایسی ہے کہ اس کو آپ بھول نہیں سکتے, اس کی شفقتوں کو, اس کی محبتوں کو کبھی بھی آپ بھلا نہیں سکتے. ماں ہو یا باپ ہو, ماں کی کیونکہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اس کا رول زیادہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. تو واقعی میں کل جب ہم نے پہلا روزہ افطار کیا تو واقعی میں والدہ مرحومہ کی بہت زیادہ یاد آئی, ان کی محبتیں, ان کی شفقتیں, وہ سب باتیں جو ہیں بہت زیادہ یاد آئی. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے حالات حضرت کے حوالے سے فرمایا, تو واقعی میں اس دفعہ بہت زیادہ چینجز ہیں کہ جو نماز تراویح ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے تھے, اب وہی چیز جو ہے ہمیں مقید ہو کے گھر میں یا پھر فاصلوں کے ساتھ مساجد میں ادا کرنی پڑ رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ان ساعتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو اس دنیا سے جلد از جلد خاتمہ فرمائے. بلکہ ہم یہ پروگرام کو جس طرح آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت دعا ملک بھی موجود ہیں, اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا رمضان کس طرح گزرا ہے. السلام علیکم دعا, کیسی ہیں آپ؟ اچھا, ہمارے ساتھ دعا ہیں, ان سے رابطہ ہمارا ہو رہا ہے. دعا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس دفعہ جیسے ابھی علی بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ حالات بڑے مختلف ہے, کرونا وائرس آپ کے لیے ایک رحمت ہے, کچھ لوگوں کے لیے زحمت بھی ہے, گھروں میں ہم محصور ہیں. آپ کے لیے یہ مہینہ کیسا گزرا, اور اب رمضان میں کس طرح گزار رہے ہیں ہم لاک ڈاؤن میں؟ اچھا جی, متاثر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے رمضان ہوئے, البتہ بہتر ضرور ہو گئے ہیں, کیونکہ رمضان کا جو اصل ایسنس ہے وہ تو عبادت ہے, اور عبادت کرنے کے لیے اب ہمیں ٹائم پہلے سے کئی زیادہ مل چکا ہے. آج سے پہلے جتنے بھی رمضان ہمارے گزرے, ہماری یہ عادت تھی اور ہماری ساری جو انرجی تھی وہ لگی ہوتی تھی کھانے پینے پہ. افطاری کے ٹائم پہ 10 لوازمات چاہیے ہوتے تھے ہمیں سحری کے ٹائم پہ 10 لوازمات چاہیے ہوتے تھے. ہم نے گھر کی عورت کو روزے کے اندر بے حال کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا. ویئرز اب کیونکہ دکانیں بھی تھوڑے ٹائم کے لیے کھل رہی ہیں
اور لوگ بھی اتنے زیادہ باہر گروسری کرنے کے لیے وبا کی وجہ سے نہیں جا سکتے. تو I'm sure کہ لوگوں کے گھروں میں وہ جو پہلے افطاریاں ہوا کرتی تھیں وہ شاید اب نہ ہو رہی ہوں. اب وہ افطاریوں کی یا وہ افطار پارٹیز اور وہ سحری والی پارٹیز سے ان کا ذہن جو ہے وہ بھی عبادتوں کی طرف اجاگر ہو جائے, بیکاز اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے باہر جانے کا. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین آئسولیشن اینڈ سولیٹیوڈ, رائٹ. ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود اپنی ذات کے لیے سولیٹیوڈ نہیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی طریقے سے دے دیا ہے. یعنی پہلے ہر کسی سے بات کرو کہتے تھے کہ فرصت ہی نہیں ہے, لیکن اب آپ کو فرصت بھی ملی ہے اور ساتھ ساتھ یہ وقت کو اپنے طریقے سے گزارنے کا. بلکہ کئی جگہ یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ وقت میں برکت دیکھو کتنی بڑھ گئی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ بہت سارے جو ہمارے فنکار ہیں ایک درد مند دل رکھتے ہیں, ہمدرد ان کا رویہ ہے, اور یقیناً اپنی اسٹار پاور کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگوں کی امداد کے لیے آگے بڑھے ہیں. تو کچھ آپ نے بھی اس طرح کے انیشیٹوز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل, میں نے یہ چیز دیکھی لوگوں میں کہ ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور گھروں سے باہر نکل رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. ویئر اگر آپ میرے بارے میں پوچھیں تو میری اپنی NGO ہے, ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جس کا نام ڈول ٹو لائف ہے. آپ انسٹاگرام پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. 2 سال سے میں اس NGO کو رن کر رہی ہوں. اسپیشلی رمضان میں بے تحاشا میں کام کرتی ہوں, افطاریوں سے لے کے سحریوں سے لے کے عیدیاں, عید کے کپڑے, ایوری تھنگ, راشن. الحمدللہ میں نے کوئی 500 گھروں میں ایک دن میں ڈلیور کروائے ہیں ڈور ٹو لائف کے ذریعے. آپ لوگوں کی ڈونیشنز اور آپ لوگوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کے ذریعے یہ سارا کام ہوا ہے اور یہ کنٹینیوڈ رہے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میکسیمم ڈونیشنز دیں. وہ لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اس شو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ اپنی میکسیمم ڈونیشنز دیں. بالکل, دعا اس وقت وہ وقت ہے کہ لوگ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں گولڈن اپرچونٹی دی ہے, ایک ایسا مہینہ جس میں ہمارا کوئی بھی عمل, ہماری کوئی بھی یعنی ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہمیں کئی گنا زیادہ ثواب دیتی ہے. تو یقیناً یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے. میں کیا کہیں گی, آپ نے I'm sure دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سٹارز ہمارے اسی طرح کام کر رہے ہیں. I think it's very inspiring. What do you think? بالکل ایسا ہی ہے. اور مطلب جو جذبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ جس طرح سے لوگ اور خاص کر سٹارز آئے ہیں سامنے اور جتنی محبت سے اور نیک نیتی سے یہ لوگ کام کریں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو استقامت دے اور آگے کام کرنے کی توفیق عطا کرے. ایبسلیوٹلی, اور ان کی وجہ سے میرے خیال میں اور مزید لوگ بھی انسپائر ہوتے ہیں. دعا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے, واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت ود می صدرا اقبال. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ذرا کچھ زمینی حقائق کی اگر بات کی جائے تو کل میں نے بہت سارے لوگوں کو کمپلین کرتا ہوا دیکھا کہ جی پہلے 2-3 روزے بڑے مشکل ہوتے ہیں. پاکستان میں ویسے بھی 15.5 گھنٹے کا روزہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, خصوصاً اگر کراچی کی بات کی جائے. اسلام آباد میں تو بڑی زبردست بارش بھی ہو رہی ہے اور پنکھے جو چل رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں دوبارہ سے کیونکہ اتنا اچھا موسم ہے. لیکن ہم کراچی والوں پہ ذرا سختی زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ پہلے کچھ دنوں میں جب آپ کی شوگر انٹیک کم ہوتی ہے, کیفین کیونکہ ہماری تو رگوں میں چائے دوڑتی ہے, تو وہ جب کم ہو جاتا ہے معاملہ تو تھوڑا سا مشکل ہے لوگوں کے لیے پرفارم کرنا. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے, آئی ڈونٹ نو اف یو گیٹ دس فیلنگ اور ناٹ, لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے آپ کو ایک بغیر سمجھانے والی یعنی اس کا کوئی ریزن نہیں ہے لیکن ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے. امید ڈو یو فیل the same؟ بالکل خوشی ایک رحمت کا احساس ہوتا ہے. بالکل, اور ایک انرجی سی فیل ہوتی ہے کہ اس میں عبادت کا, روزہ رکھنے کا, مطلب ہر چیز بہت ایزی لگ رہی ہوتی ہے جو عام دنوں میں شاید نہیں فیل ہوتی ہے. بٹ وہ ایک یہ نورانی کیفیت ہے, ایک پاکیزگی ہے. تو بس چاند نظر آتے وہ ایک دم سے ہر چیز لگتا ہے چینج ہو گئی. اچھا, مجھے یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ ایک بات کی تھی اور آپ نے لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا کہ صرف افطار ہی نہیں سحری میں بھی کھجور کھایا کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ انرجی.
अच्छा अच्छा, खजूर के अलावा जैसे लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कराची में गर्मी बहुत है, कराची की अगर मैं बात करूं, अब नॉर्मली होता है कि जी आपने दही का इस्तेमाल करना है कि प्यास कैसे लगे, कितना पानी पिएंगे। किसी ने बड़ी अच्छी मीम लगाई थी कि भाई आप ऊँट तो है नहीं कि पानी आपका स्टोर हो जाएगा, तो अब कितना क्या करेंगे आपको प्यास ना लगे। अच्छा, खजूर से आपकी एनर्जी जो है वो आपकी मतलब स्टेबल रहती है। एग्जैक्टली। उसके अलावा नॉर्मली होता है कि लोग पराठा खा रहे हैं या तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सालन, तो एक एसिडिटी ना हो तो पानी भी पीना चाहिए, दही। लेकिन मैं कहूँगी कि गर्मी से बचने के लिए जौ का पानी, बार्ले वाटर बेस्ट है। अच्छा, अगर एक तो सुन्नत नबी की पैरवी है कि जौ का इस्तेमाल है। अगर आप सहरी में जैसे रात को थोड़ा सा जौ जो है गर्म पानी में भिगो के रख दें, उसमें 2 से 3 आलू बुखारे डाल दें और ज़रा सी चुटकी जो है सौंफ या ज़ीरे की डाल दें। अच्छा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक जग बना लें, घर के सब लोग एक एक गिलास ये पानी अगर पी लेते हैं तो आपको फील होगा कि आपको जो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या आपको लगता है कि एकदम आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या प्यास जिसे बहुत लगती है, वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी। अच्छा, वैसे मैं अक्सर इसमें बहुत सारी टिप्स आपको मिल रही होंगी, लेकिन एक जो एसोसिएशन की बात की जाती है, मुझे बताएं कि हर घर में लोगों ने एहतमाम बहुत किया है, खजूरें होती हैं, लेकिन अजवा की बात अलग है। अजवा के फ़वाइद अलग होते हैं, यानी अगर इसकी किस्म के तौर पे अगर बात की जाए, देखिए अजवा को एक तो उसकी ऑफ कोर्स निस्बत है और उसी वजह से सारी चीज़ें हैं, निस्बत से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तभी उसमें है कि जिसने महीने के शुरू के 5 दिन या 7 दिन अजवा खा ली, उसके ऊपर पूरे महीने कोई बड़ी बीमारी असर नहीं करेगी और जो है उस पर जादू का असर नहीं होगा। और कुछ भी नहीं कि आपने 1 से 2 अजवा खजूर चांद की तारीखों के हिसाब से, या चलो इंग्लिश में ले लीजिए, 5 या 7 दिन आपने खानी है कि उसकी बरकतें इतनी ज़्यादा हैं। उसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि अजवा है, और अजवा की जो गुटली है उसका पाउडर बना के वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि अब जैसे सब कुछ बंद है तो जो गुटलियाँ आप खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो कोई सी भी है, अजवा है तो बहुत अच्छी बात है, उन गुटलियों को जो है जमा कर लीजिए, वॉश करके सुखा लीजिए, हल्का सा भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। तो जो 10 पैक बच्चों को फ्लेवर्ड जो मिल रहे होते थे ड्रिंक्स वगैरह, वो बच्चे उसको भूल जाएंगे, आपने सिर्फ दूध में डालना है, मिक्स करके वो बच्चों को पिला दीजिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी सौगात आपने बताया कि ये जितने लोग मक्का या मदीना मुनव्वरा जाते हैं वहाँ से भी लेकर आते हैं, वहाँ पे आपको ये पाउडर या एक जोश की तरह एक टॉनिक फॉर्म में भी आपको मिल जाता है, और खुसूसन जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमें पता है इन गुठलियों से मेरी अपनी एक बड़ी खूबसूरत चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी हुई है। मेरी अम्मी क्या करती थी कि जब भी हमारे घर में तस्बीहां कोई टूट जाती है तो एक जार था, उसके अंदर उसके दाने डाल दिए, अजवा अगर इस्तेमाल हुई तो उसके दानों को या उसकी गुठलियों को धो के रख लिया, फिर इसके अलावा अगर आपने जिस तरह इमली का हमको शरबत वगैरह है तो वो, और फिर जैसे ये बड़े महीने शुरू होते थे, रजब, शाबान, रमज़ान, तो हम अम्मी कहती थी कोई भी ना, हम कोई भी जिद करेंगे कि टीवी करना है या कुछ देखना है, मैं कहती थी नहीं, मगरिब असर से लेके मगरिब तक हम सारे बैठ के उस पर तस्बीह किया करते थे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको याद आती हैं। हमेशा कोई भी ऐसा महीना हो तो आप अपने बचपन में चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बचपन से लेके अब तक हमें बहुत अच्छी लगती है वो है करशी का दूध वाला शरबत, जिसके बगैर रमज़ान इनकम्प्लीट है। मतलब एक फील ही नहीं आता, अगर करशी का शरबत ही ना हो तो लगता ही नहीं है कि मतलब रमज़ान का दस्तरखान है। एक अलग से, लेकिन मैं बताऊं सामिया, अक्सर ना रेशो मेरा ख़राब हो जाता है, कभी वो ऐसा है कि हमें कितनी डालनी पड़ेगी, तो आज जरा कोई ड्रिंक तो बना दे। बिल्कुल, अभी तो आज तो मैं दूध वाला शरबत बनाऊंगी और करशी का हम शरबत बनाएंगे, लेकिन इसका जो प्रॉपर रेशियो है वो ये कि पर ग्लास में आपने 3 चम्मच डालने होते हैं, टेबल स्पून। और उसमें आपने चीनी ऐड नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग बहुत मीठे के शरदाई होते हैं, जैसे कि मेरे अपने घर वाले जो कि बहुत मीठे के शरदाई हैं, तो हमें कोई 4-5 भी डालने पड़ जाते हो, कहते हैं वो तो रंग से अंदाजा लगा तीखा है या मीठा है। तो बल्कि कभी इफ्तार पे, जब हम किसी जमाने में इफ्तार पे जाते थे तो ट्रे में जैसे आ रहा होता होगा तुम देख के बता देती होगी ये इतना मीठा नहीं है जितना मेरे जायके का नहीं है। ट्रांसपेरेंट अगर होगा तो वो कम मीठा डाल लेते हैं उन्होंने। और अच्छा, बड़े मजे की बात है कि अगर हम आम दिन में अजान में जिसकी जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो सेल
ہوگی نا وہ کرشے کی جو ہے جو لال شربت ہے اس کی تو ایک مطلب جام شیری. اور آپ کو میں ایک بتاؤں کہ یہ ویسے مجھے تو سارے ویریئنٹس اس کے پسند ہیں. مجھے اس کا گرین والا الائچی شربت بھی بہت پسند ہے, سندل بھی. خیر میں تو امی کہتی تمہیں شاید کسی مزار سے اٹھا کے مجھے ہر طرح کا مزے شربت کی پسند بتاؤں کہ جو اوورسیز لوگ ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں, کیونکہ ہم تو بچپن سے میرے خیال سے گھٹی سے پلاتے ہیں ہم لوگوں کو, اور جوس کے نام پہ بھی ہم اس کو پلاتے ہیں اپنے بچوں کو, تو اس کا فلیور تو میرے خیال سے بچپن سے ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن جو بیچارے باہر چلے جاتے تھے اور جب وہ کہتے تھے یار ہم لوگوں کو جام شیری بہت یاد آ رہا ہے, تو اب یہ بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ وہاں پہ بھی اویلیبل ہے, پوری دنیا میں اویلیبل ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلے رمضان میں انڈیا میں شارٹیج ہو گئی تھی, تو ہم نے باقاعدہ آفر کیا تھا کہ ہم بھجوا دیتے ہیں بھائی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے مسلمان ہوں اور روزہ ہو اور اس خطے سے تعلق ہو, اس شربت کے بغیر ویلاگ دیکھا تھا, اس کے اندر جام شیری کے ڈفرینٹ جو فلیورز تھے وہ گوروں کو پلائے جا رہے تھے, اور وہ لوگ اتنے مزے لے کے پی رہے تھے کہ اس کے بعد جب وہ ویلاگ ختم ہوا تو میں جا کے میں نے اپنے لیے بھی بنایا اور اس کو پیا. اور بہت زیادہ جب گرمی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا انٹیک ہوتا ہے, آپ کو بہت اچھا کول فیل کرتا ہے. اچھا چلو جلدی سے بنا لو آج دودھ کا شربت, کیونکہ بچوں کو بہت ہمیں خیال رکھنا ہے کیونکہ گھر کے اندر ہے تو ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے ان کی, تو بہت زیادہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں سوچنا ہے. تو بہت زیادہ آپ اس کو کوشش کریں کہ دودھ کے اندر بنا کے دیں تاکہ بچوں کے اندر یہ خوراک بھی جائے اور وہ ایک ہیلدی ڈائٹ. آئی تھنک وہ بچے جو پہلا روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے تو ہیلدی نیوٹریشس چیزیں بہت ضروری ہیں. وائل یو میک دیٹ شربت, ہم ذرا بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی بیٹیاں ملک سے باہر ہوتی ہیں, تو امیوں کو خاص طور پہ بچوں کی فیوریٹ چیزیں یاد آتی ہیں رمضان میں کہ بھئی وہ تو سحری میں یہ کھانا پسند کرتی تھی, اس کے لیے یہ بنا کرتا تھا افطار میں؟ بالکل بہت یاد آتا ہے, اس لیے کہ اب ہر بچے کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اب جیسے مجھے ہوتا ہے کہ جی اگر پراٹھا ہے تو جو میری بیٹی ہے نا دونوں, وہ چاول کی بڑی شوقین تھی. اچھا, انہیں سحری میں بھی چاول کھانے تھے. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں وہ افطار میں افطاری ہوتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی ڈش چاول کی بنتی تھی. اب اتنا نہیں ہوتا, جیسے میرے فادر کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا ہوتا کہ جی تو طاہری ہوگی یا کوئی پلاؤ ہوگا, سحری میں انہوں نے چاول کھانے. میں کہتی بھائی تمہیں جلدی بھوک لگے کہ نہیں, سحری میں کھانے ہی چاول ہے. اچھا لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے, اکثر لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ وائٹ رائس میں تمام بی کمپلیکس وٹامنس شامل ہیں, تو وہ آپ کے لیے بڑا سسٹین کرتا ہے. لیکن ہاں اگر سلو ریلیز کی بات کی جائے تو جو چکی کے آٹے کی روٹی جس میں لال آٹا ملا ہوا ہے وہ بہترین ہے, یا پھر بارلے یا پورج آپ ضرور کھائیں. اچھا ہمارے ساتھ دعا بھی موجود ہے. دعا آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اکثر ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وقت میں بڑی برکت آ گئی ہے. جو وقت ہم گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ نہیں گزار پاتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے کرونا کا بہانہ ہی بنا کے ہمیں وہ وقت دے دیا ہے. تو آپ کا کیسے وقت گزر رہا ہے دوستوں اور فیملی کے ساتھ؟ شوہروں کو یہ پتا چلا کہ بیویاں جو کھانا بناتی ہیں تو ان کے چہرے پہ کس قدر تپش آتی ہے آگ کی, چولہے کی. وہ جو ہاتھوں پہ مرچیں لگتی ہیں تو کتنا جلتا ہے ہاتھ. شوہروں کو بڑی چیزیں ریئلائز ہوئی ہیں کہ گھر میں بچوں کو کتنا سنبھالتی ہے ہماری بیوی, ہمارے بچے کتنا تنگ کرتے ہیں. بیویوں کو یہ پتا چلا ہے کہ کیونکہ مرد گھر سے اگر کام کر رہا ہے اور وہ گھر پہ سارا دن فون کالز پہ ہے یا لیپ ٹاپ پہ ہے, تو بیوی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا شوہر گھر سے باہر کتنا تھک کے کتنا کام کر کے آتا ہے اور اس کا مائنڈ کتنا لگتا ہے اپنے کام پہ. تو بڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. بہت سارے مرد جو آپ نے ہیش ٹیگ پکچرز دیکھی ہوں گی, وہ گھر پہ اپنے برتن دھو رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اور ان کو ہیلپ کرا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ ٹائم پہلے کبھی نہیں آ سکتا تھا, دیکھا تھا اتنے احسن طریقے سے سنت نبوی کو فالو کر پا رہے ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ گھر میں خواتین سے اور کام میں ہاتھ بٹایا جائے. اچھا کیونکہ دعا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے, میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری اس محفل میں اس نشست میں شامل ہو جائیں اور اگر کوئی خوبصورت سا کلام ہمیں آپ پڑھ کر سنائیں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا, رخ مصطفیٰ کو دیکھا, تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا, رخ مصطفیٰ کو دیکھا.
سبحان اللہ, دعا بہت بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف باران رحمت. اچھا جی, ڈرنک ہماری تیار ہو چکی ہے اور اس میں دودھ بھی ہے, شربت بھی ہے, اور بھی کچھ ایڈیشنز اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بادام بھی ایڈ کیا ہے تاکہ بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہی ہر چیز دیں جو کہ ان کے صحت کے مطابق ہو. آپ ایک پاؤڈر بنا کے بادام کا, پستے کا رکھ سکتے ہیں, اور اس کو آپ کبھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. گریٹ شیف سامیہ, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. لیتے ہیں جی ایک جلدی سے بریک, واپس آئیں گے اور پھر خوبصورت کلام علی بھائی سے بھی سننا ہے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.